ابن سلیمان اور وہ کہ ساری کبریائی جسے زیبا ہے، اتارا اس نے زہر سے پہلے تریاق، درد سے پہلے درما، مرض سے پہلے شفا، اندھیرے سے پہلے روشنی، اور بخشی تمہارے قلب کو آزمائش سے پہلے مضبوطی، تاکہ تم سہ سکو وہ سب جس سے گزر کر بالآخر تو پہنچو گے اس مقام تک کہ جو شایان شان ہے تمہارے۔ مگر ظلم یہی تو ہے کہ دیکھتے ہو تو صرف رنج، اس سے وابستہ مسرت نہیں، تکلیف تو دیکھ لیتے ہو پر اس سے جڑی راحت نہیں، اور دیکھتے ہو قہار کا قہر، اس کا مہر نہیں۔ تو ابن سلیمان تب تم دیکھتے ہی کیا ہو؟ اللہ رحم۔ شریفہ نے جو اپنی نور نظر کو یوں حال سے بے حال نیر بہاتے دیکھا تو مارے گھبراہٹ کے سرپٹ دوڑتے، دل ناتواں پر دایاں ہاتھ دھرتے ہوئے متوحش سے لہجے میں بولی، کیسا سو؟ کیا بک رہی ہو؟ کیا ہوا؟ وہ سب بھی ظاہر ہے چہلیں بھول کر ایک دم بڑی پریشانی سے ان کی جانب متوجہ ہو گئے۔ وہ جو برہان یعنی منگیتر نے مجھے ڈائمنڈ رنگ دی تھی نا مما، وہ سسکیوں کے درمیان ذرا سا توقف کر کے بمشکل تمام بولی، وہ کہیں کھو گئی۔ ستیہ ناز! ماجرا جان کر شریفہ کا دھک دھک کرتا دل تو قدرے سنبھل گیا پر دماغ وہ بھگ سے اڑ گیا تھا۔ اتنی مہنگی انگوٹھی کہاں کھو گئی؟ مجھے کیا پتا کہاں کھو گئی؟ سوال محمل تھا سو وہ بے طرح چڑھ کر بولی، پر مجھے لگتا ہے کہ کہیں گر گئی۔ اری تو ہوش میں نہیں رہتی کیا جو کہیں گرا دی؟ شریفہ جلبلا کر بولی، اور جب سنبھالنے کی توفیق نہیں تو اتنا مہنگا زیور چڑھا کر ڈگر ڈگر گھومنے کی ضرورت ہی کیا پڑی ہے؟ خیر واویلا ان کا کسی حد تک جائز تھا کہ انگوٹھی واقعتاً پیش قیمت تھی کہ داماد نے دبئی کے داماد سے بطور خاص ان کی نور نظر کو لا کر دی تھی۔ ضرورت کی کیا بات ہے؟ وہ اس کے ناخواندہ انداز پر ناک چڑھا کر نخوت سے بولی، جیولری شوق سے پہنی جاتی ہے کسی ضرورت کے تحت نہیں، شوق سے پہنتی ہو تو سنبھالنا بھی سیکھ لیتی۔ شریفہ ان کی بات پر آگ بگولا ہو کر بولی، اب بتاؤ انگوٹھی کہاں سے ملے گی؟ شریفہ کے طنز آمیز استفسار پر اینا کی آنکھیں ایک مرتبہ پھر جل تھل ہو گئیں۔ اس طرح روئیں تو مت اینا بجو۔ واصلہ کی اینک زدہ آنکھیں بہن کے غم پر بھیگ گئیں۔ ہم سب ڈھونڈیں گے نا آپ کے ساتھ مل کر، انشاءاللہ انگوٹھی مل جائے گی۔ کیا پتا کہاں گرا دی؟ شریفہ پریشانی سے واصلہ کو جھڑک کر بولی، خاک مل جائے گی، ذرا ذہن پر زور تو ڈالیں۔ رجا کسی ماہر جاسوس کے سے مشاق انداز سے اینا کی سمت دیکھ کر بولی، آخری بار انگوٹھی آپ نے اپنے ہاتھ میں کب دیکھی تھی؟ شاید میکڈونلڈ میں۔ وہ سرسر کرتی ہوئی پرسوچ سے لہجے میں بولی، پھر تو آپ پڑھ لیں اس بار فاتحہ۔ ورا اینا کے جواب سے حسب عادت جھٹ نتیجہ خیز کرتی ہوئی بے پناہ تعصب سے بولی، راستے میں کہیں گر گئی، بس اب نہیں ملے گی۔ ہائے میری ڈائمنڈ رنگ! چونکہ کرائن ورا کے الفاظ کی تصدیق کرتے دکھائی دے رہے تھے سو اینا ایک مرتبہ پھر سرے سے بلک اٹھی۔ منحوس کالی زبان! شریفہ دانت پیس کر ورا پر چڑھ دوڑی، کبھی تیرے منہ سے کوئی خیر کا کلمہ کیوں نہیں نکلتا؟ جھٹ نتیجے پر پہنچ گئی، ارے پہلے ہمیں ڈھونڈنے تو دے۔ حالانکہ وہ خود بھی بہت زیادہ پر امید نہیں تھی پر چھوٹی سی انگوٹھی کو ہم اتنے بڑے گھر میں آخر کہاں ڈھونڈیں گے؟ شریفہ کی لتاڑ کا ظاہر ہے اس نے برا تو بہت مانا پر عادت سے مجبور، اس بار بھی لب کشائی سے خود کو باز نہ رکھ سکی۔ ہاں تو کہہ کون رہا ہے تجھ سے ڈھونڈنے کو؟ وہ ضج ہو کر اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی، ہم خود ڈھونڈیں گے۔ کاش مجھے کالا جادو آتا۔ سب کے متفکر چہرے دیکھ کر بے چارہ محروب ملال سے لہجے میں بولا، تو اس وقت میں بڑی آسانی سے انگوٹھی بچوں کو لا کر دے سکتا تھا۔ کون سی انگوٹھی؟ مفتاح گھر کا سد دروازہ اپنی چابی سے کھول کر ابھی اندر داخل ہوا تھا۔ انہیں جو لان سے پریشانی یکجا دیکھا تو اس نے نزدیک آ کر سنجیدگی سے پوچھا۔ محروب کے کچھ الفاظ اس کے کان میں پڑ چکے تھے، اینا غریب کو برہان نے دبئی سے لا کر دی تھی ہیرے کی انگوٹھی۔ تفکر سے سر تھامے بیٹھی شریفہ اسے مردنی سے بتانے لگیں، اس سے کہیں کھو گئی۔ تو یہ بات ہے۔ وہ سارے ماحول پر چھائی افسردگی سے قطع نظر بڑے مزے سے سر ہلا کر یوں بولا،
گویا سارا معاملہ اس کی سمجھ میں اچھی طرح آ گیا ہو۔ پہلی بات تو یہ کہ جس کے پاس ہیرے کی انگوٹھی ہو اسے غریب نہیں کہتے، اور دوسری بات، اس نے ذرا توقف کرتے ہوئے بڑے ڈرامائی انداز سے اپنا دایاں ہاتھ ایک دم اینا کے سامنے کیا، کہیں وہ انگوٹھی یہ تو نہیں؟ یہی ہے، یہی ہے۔ اس کی چوڑی ہتھیلی پر دھری اپنی انگوٹھی دیکھ کر حقیقتاً اینا خوشی سے بے ساختہ چلا اٹھی۔ تمہیں کہاں سے ملی؟ وہ لپک کر انگوٹھی اس کی ہتھیلی سے اٹھا کر جلدی سے پہنتی ہوئی پوچھنے لگی۔ مجھے کہاں سے ملتی؟ وہ اینا کے بائیں ہاتھ کے درمیانی انگلی میں فوراً ہی سج جانے والی حسین انگوٹھی کا کسی مقدس شہ کی طرح باری باری دیدار کرتے ان سب کے یک بیک کھل اٹھنے والے چہروں کو دیکھ کر خوشگواریت سے بتانے لگا، دراصل یہ کل سہراب کی گاڑی میں گر گئی تھی، ابھی وہی لے کر آیا ہے کہ کہیں تم لوگوں میں سے تو کسی کی نہیں۔ بھئی بڑا ہی ایماندار بچہ ہے پھر تو، شریفہ شدید متاثر ہو کر بولی۔ جو ہیرے کی انگوٹھی دینے چلا آیا اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو موا خود ہی کھا پی کر برابر کر دیتا۔ کر دی نا پھر سے وہی غریبوں والی بات، مفتاح بے مزہ ہو کر بولا۔ ایسا کوئی گیا گزرا نہیں ہے وہ، جو اس معمولی سی انگوٹھی پر نیت خراب کر لے۔ بہت امیر کبیر ہیں اس کے ڈیڈی، اس کے نزدیک اس انگوٹھی کی حیثیت ہی کیا ہے؟ اچھا، سہراب کے ڈیڈی کے بارے میں سن کر شریفہ کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ تو نے اسے باہر ہی کیوں چلتا کیا؟ اندر تو لے آتا، ڈھنگ سے شکریہ ادا کر دیتی بچے کا۔ واہ میری ماں! مفتاح نے ان کی رگیں مہمان نوازی بھڑک اٹھنے پر مسرور ہو کر نعرہ مارا۔ میں تو خواہ مخواہ آپ کو آج سے پہلے بے مروت سمجھتا رہا، خدا مجھے معاف فرمائے۔ آپ اچھی سی چائے تیار کروائیے، میں ابھی اسے لے کر آیا۔ پچھلی بار جب شاکر کی شادی کے سلسلے میں ادھر آیا تھا تو وہاں ڈھاکہ میں سب ظاہر کے خلاف اس بات پر متحد ہو گئے تھے کہ یہ پاکستانی ہے، لہٰذا ہم اس کے احکامات کی تعمیل کے پابند نہیں۔ پچھلی سرد رات کا پراسرار سناٹا، ظالم وحشت زدہ سی تنہائی، اور وہ خود، مگر وہ تنہا کب تھا؟ اس کے سامنے کی سال خوردہ رنگ سے بے رنگ ہوئی دیوار پر دھیرے دھیرے ایک دل موہ لینے والا منظر روشن ہوا تھا، ٹی وی لاؤنج کا منظر، جس میں اس وقت سید صاحب کے ارد گرد وہ سارے بھائی اور فیروزہ بیٹھے دکھائی دے رہے تھے۔ شانی اور نغمی شاکر کی دلہن فرح کے ساتھ سامنے باورچی خانے میں شام کی چائے بما لوازمات تیار کرنے میں مصروف تھیں، اور سید صاحب بطور خاص کسی کو بھی مخاطب کیے بغیر گویا تھے۔ اب تو انہیں ہم سے علیحدہ ہوئے بھی کئی برس گزر گئے۔ ململ کی آرام دہ کرتا شلوار میں ملبوس، نفیس سی اینک لگائے، اپنی ICMA کی تعلیم مکمل کرکے نئے ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں چیف اکاؤنٹ کے عہدے پر فائز ہونے والے شاکر تعصب سے اظہار خیال کرتے ہوئے بولے، اور وہ اب بھی ہمارے خلاف دل میں بغض لیے بیٹھے ہیں۔ یہ صرف بغض نہیں، سید صاحب بولے، وہ بے پناہ نفرت کرتے ہیں یہاں والوں سے، دشمن سمجھتے ہیں پاکستان کو اپنا۔ وہ تو سمجھ رہے تھے اپنے کسی بازو کو وہاں طلب کر لینے سے معاملات میں سدھار آ جائے گا، مگر حالات اور واقعات نے زندگی میں پہلی بار ان کا یہ اندازہ یکسر غلط ثابت کر دیا تھا۔ بلا شبہ یہ صورتحال پریشان کن تھی، جس کا موزوں ترین حل بہت سوچ بچار کے بعد حکمت سے انہوں نے نکال تو لیا تھا، مگر قلبی طور پر وہ کچھ بے چین سے تھے۔ چنانچہ اس بار شاکر کی شادی کے 4 ماہ بعد وہ جب کراچی آئے تو نسبتاً متفکر اور ہمیشہ سے زیادہ سنجیدہ دکھائی دے رہے تھے۔ کچھ معاملات یقیناً ایسے تھے کہ جنہیں یہاں والوں کے علم میں لانا ناگزیر تھا، چنانچہ تمہید وہ باندھ چکے تھے اور اب رسانیت سے اصل نکتے کی جانب آ رہے تھے۔ اور جہاں تک ہمارے کارخانے کے ملازمین کا سوال ہے، ایک لحظہ توقف کے بعد وہ دوبارہ گویا ہوئے، مجھے بخوبی اندازہ ہے کہ وہ ظاہر کی شہرت کو خواہ مخواہ بنیاد بنا کر کارخانے کے لیے مسائل کھڑے کر رہے تھے، لیکن کاہے جی؟ فیروزہ کے سامنے تو ظاہر ہے ابھی یہی مسئلہ آیا تھا، سو وہ بے حد اور بے حساب پریشان ہو کر بولی، آخر چاہ کیا رہا ہے وہ کمینہ لوگ؟ کارخانے پر قبضہ، اور کیا؟ عامر نے لقمہ دیا، پر چونکہ اپنی ہی کسی گہری سوچ اور مستغرق سید صاحب اس کی جانب متوجہ نہیں تھے، سو اسے کچھ بھی کہے بغیر کچھ دیر کی معنی خیز خاموشی کے بعد
بڑے واضح اور ہموار لہجے میں بولے، آئے روز وہاں کی یہی کہانی تھی، سو اسی لیے میں نے آدھا کارخانہ مصلحتاً اب ظاہر کے نام کر دیا ہے تاکہ روز کے فصیحتوں سے جان چھوٹے۔ اگر ہفتے کے 4 دن کارخانے میں ہڑتال رہے گی تو پھر کام کب ہوگا؟ اور آپ کے بعد وہ سارے اس اطلاع پر ذرا دیر کو خاموش سے ضرور ہوئے تھے، مگر نہ کوئی نہ خوش تھا نہ کوئی معترض کہ ظاہر ہے ان سب کو سید صاحب کے اس فیصلے پر پورا بھروسہ تھا۔ ہاں مگر مکار گھمنڈی آنکھوں والا عامر، وہ تلملا کر بے اختیار بد تہذیبی کی حد پار کر بیٹھا۔ آپ کے بعد وہ کارخانہ کس کی ملکیت ہوگا، اس کا فیصلہ بھی ابھی کر لیجئے، وہ کفن پھاڑ کر بولا تھا۔ سب بے یقینی سے جہاں کے تہاں رہ گئے اور عین اسی لمحے ایک زناٹے دار تھپڑ کی آواز پورے گھر میں گونج اٹھی۔ اس کے استفسار کا تسلی بخش جواب سید صاحب نے زبان سے نہیں بلکہ اپنے دائیں ہاتھ سے دیا تھا۔ "آئی ایم سو سوری مائی ڈیئر"۔ فصیح خان بڑے شاید آگہی سے خوش خلق لہجے میں فون پر بیزی سے مخاطب تھے۔ "یو نو ویری ویل کہ یہ پروجیکٹ میرے، ان فیکٹ ہم سب ہی کے کیریئر کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے، اسی لیے جب میں اس کی نیک نامی کو اپنے پروجیکٹ کی ہیروئن کو کنٹروورشل ہوتے دیکھا تو برداشت نہیں کر پایا۔ مگر یار یہ تو تم نے میریکل ہی کر دیا، بیزی دی اینجل"۔ اس کی آواز بے انداز جوش اور مسرت سے لبریز تھی۔ اور کیوں نہ ہوتی کہ خولا کی وائرل ویڈیو کو عوام الناس میں بڑی زبردست مقبولیت اور پذیرائی حاصل ہوئی تھی۔ وہی ٹوئٹر کہ جہاں 2-4 روز قبل لوگ اس کے خلاف مہم چلاتے پھر رہے تھے، وہی آج #بیزی دی اینجل ٹائپ ٹرینڈ بنا ہوا تھا۔ سارے زمانے سے فارغ یوٹیوبرز اپنے اپنے نقطہ نظر سے اس واقعے پر نت نئے انداز سے روشنی ڈالنا ان دنوں خود پر فرض کیے ہوئے تھے۔ فلمی صحافیوں اور تجزیہ نگاروں کے مابین سب سے پہلے بیزی کا انٹرویو لینے کی دوڑ لگی ہوئی تھی۔ الغرض وہ گویا راتوں رات شہرت کی بلندی پر پہنچ گئی تھی کہ ظاہر ہے اس کی فلم کی مارکیٹنگ ٹیم اس ساری صورتحال کو دل کھول کر اپنے حق میں استعمال کر رہی تھی۔ "اٹس اوکے فصیح"۔ وہ اس وقت طمانینت سے بھرپور مسرور سے انداز میں اپنے فلیٹ کے لاؤنج میں لگے جھولے پر ڈھیلا ڈھالا سا نیلا ٹراؤزر اور کندھے سے بار بار ڈھلک جانے والا آرام دہ سفید شرٹ پہنے اپنی سرمئی سیاہ بلی کو دلار سے گود میں لیے بیٹھی تھی، جواباً خاصے انداز سے بولی، "ہو جاتا ہے، جسٹ فارگیٹ اٹ، یو آر سچ اے ڈارلنگ بیزی"۔ وہ جو یہ گمان کر رہا تھا کہ یقیناً وہ اسے اچھے خاصے منت ترلے کروانے کے بعد اس کی معذرت قبول کرے گی، اس کے یوں آسانی سے معاملہ رفع دفع کر دینے پر از حد ممنونیت سے بولا، "سو یو آر فصیح"۔ اس نے بھی جواباً کہہ دیا کہ یہ اور بات کہ اس کی آنکھیں اس کے الفاظ کا ساتھ دینے پر تیار نظر نہیں آ رہی تھیں، مگر "اچھا سنو"۔ جس غرض سے اس نے یہ معافی تلافی کی تمہید باندھی تھی، وہ بالآخر اسی بات پر آتا ہوا بولا، "اب تم نے کرنا یہ ہے کہ اپنے انسٹا، ٹوئٹر، ایف بی جہاں کہیں بھی تم ہو وہاں اپنے فینس سے مسلسل ان ٹچ رہنا ہے۔ گاٹ اٹ؟ ڈن ہو گیا باس"۔ وہ میں سراپا تابع دار کسے لہجے میں بولی۔ "سم تھنگ ایلس"۔ "آف کورس ڈیئر"۔ وہ ترنت بولا، "اس ویکینڈ میں اسپیشلی تمہارے لیے پارٹی تھرو کر رہا ہوں۔ اب اس دن جو کچھ مجھ سے ہو گیا بھئی اسے کسی طرح کمپنسیٹ تو کرنا ہے نا۔ کیسا پڑھا لکھا، ادب آداب والا نیک سیدھا سادہ سا بچہ ہے وہ سہراب، میرا تو جی خوش ہو گیا اس سے مل کر"۔ شریفہ واقعی سہراب سے از حد متاثر ہوئی تھیں، اس قدر کہ وہ جب سے مل کر گیا تھا وہ تب سے اب تک اس کے بے اندازہ مدح سرائی میں ردب اللسان تھی۔ اس وقت بھی عشائیے کے بعد گوشہ عافیت کے لاؤنج میں روزانہ جمنے والی محفل میں وہ یہی موضوع نکالے بیٹھی تھیں۔ اوپر سے اتنا امیر کبیر، وہ لاؤنج کے بڑے صوفے پر لیاقت بیگم کے پہلو میں لگے بیٹھے اپنے مجاز خدا کی جانب بطور خاص دیکھتی ہوئی بولے گئیں، "پر نخرہ نام کو نہیں"۔ کہنے لگا، "موم ڈیڈ اگر پاکستان میں ہوتے تو میں انہیں بھی اپنے ساتھ شادی میں لے کر ضرور آتا"۔ "کس کی شادی میں"؟ بیزار صورت شریف احمد کی، جن کی توجہ اپنی زوجہ سے زیادہ سامنے کھلے ٹی وی پر چلتی کاروباری خبروں کی جانب تھی،
ان کی آخری بات پر بڑے بھرپور انداز سے چونک کر ان کی جانب ہمتاً متوجہ ہوتے ہوئے تیکھے لہجے میں بولے، اپنی اینا کی؟ وہ ان کے انداز پر ذرا کی ذرا گڑبڑا گئیں تو ضرور تاہم سنبھل کر بولیں، اور کس کی؟ تم نے اسے بھی شادی میں بلایا؟ شریف احمد سر پیٹنے والے لہجے میں بولے، جب وہ مایوں مہندی شادی سب کا انتظام اپنے دوست سے کروا کر دے رہا ہے تو اسے کیسے نہ بلاتی؟ موقع مناسب ترین تھا، سو وہ بڑے آرام سے اپنا مدعا بیان کرتے ہوئے بولی، یہ کیا بات ہوئی بہو بیگم؟ لیاقت بیگم ناپسندیدگی سے بولی، بچی ہماری ہے تو خواہ مخواہ وہ ایرا غیرا کیوں انتظامات کروا کر دینے لگا؟ رجا، وہ بتانا تو کیا ہوتا ہے؟ وہ جو انتظامات کر کے دیتا ہے سارے۔ ساس کے ماتھے پر پڑے بل دیکھ کر شریفہ میز پر چائے کی ٹرے دھرتی رجا کو مخاطب کرتی ہوئی امداد طلب لہجے میں بولی کہ انہیں وہ لفظ یاد ہی نہیں آ پا رہا جو سہراب نے بتایا تھا۔ ایونٹ پلانر، اس نے مدھم سا مسکرا کر تائی بیگم کی مشکل آسان کی۔ مارکو پولو مفتا بتا رہا تھا، دوست ہیں وہ سہراب کے، اسی کا ذکر کر رہی ہیں تائی بیگم۔ ایونٹ پلانر؟ شریف احمد جھلس گئے، لاکھوں روپے اب تم ان چونچلوں میں جھونک دو۔ اونچی جگہ بیاہ رہے ہیں بیٹی کو۔ اینا بتا رہی تھی کہ برہان لوگوں نے بھی مہندی ولیمے وغیرہ کا سارا انتظام کسی پلانر ہی کو سونپا ہے، تو کیا ہمیں ان کی ٹکر کے انتظامات نہیں کرنے چاہئیں؟ وہ دو ودو بولیں، وہ بھلے سے چاند پر کر لیں ولیمہ۔ لیاقت بیگم ذرا بھی متاثر نہ ہوتے ہوئے خفگی سے بولیں، پر بہو، ہمیں تو اپنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانے ہیں نا۔ بس رہنے دیں اماں بیگم۔ شریفہ باقاعدہ ناراض ہو کر بولی، مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ میری چادر کتنی ہے اور مجھے کتنے پیر پھیلانے ہیں۔ اچھی بات ہے۔ بہو کے گستاخ تیور دیکھ کر لیاقت بیگم نے وضع داری سے خود کو اس معاملے سے علیحدہ کرتے ہوئے کہا، تو جو جی میں آئے کرو، پر اتنا پیسہ نہیں ہے میرے پاس۔ شریفہ کو اپنے مطالبے سے پیچھے نہ ہٹتے دیکھ کر شریف احمد جھنجھلا کر بولے، اچھی طرح جانتی ہوں کہ آپ یہی کہیں گے۔ شریفہ نے ان کے لہجے کی پسپائی سے اپنی ممکنہ فتح بھانپ لی تھی، سو اس بار ذرا جوش و خروش سے لبریز لہجے میں بولی، اسی لیے میں نے اس بچے سے رعایت پہلے ہی مانگ لی تھی، بلکہ سچ کہوں تو مانگنے کی نوبت ہی نہیں آئی، اس نے پہلے ہی کہہ دیا کہ اپنے دوست سے ہمیں اسپیشل ڈسکاؤنٹ دلوا دے گا۔ چلیں، یہ تو بہت اچھی بات ہے بھابھی بیگم۔ لاؤنج کے دوسرے کونے یعنی ٹی وی کے سامنے اتنی دیر سے نیچے قالین پر بیٹھی عارفہ اپنی نگرانی میں واصلہ اور رجا سے بڑے خوبصورت سے سنہری ڈبوں میں پہناؤنیاں ملفوف کروا رہی تھی، اور ظاہر ہے ان کی تمام گفتگو بخوبی ان کے کانوں میں بھی پڑ رہی تھی، اور اب کام تقریباً پورا ہو چکا تھا، سو وہاں سے اٹھ کر ان کے نزدیک آتی ہوئی خوش دلی سے بولی، اللہ مبارک کرے۔ تو مایوں یہیں کرنے کا ارادہ ہے یا کہیں اور؟ مایوں تو یہیں ہوگی، وہ تفاخر سے بتانے لگی، کل دکھانے لائے گا سہراب ہمارا لان اپنے دوست کو۔ آدھا کارخانہ چھوٹے بھائی کے نام کر دیا۔ سید صاحب سے کرارا تھپڑ کھا کر ان کے سامنے تو اسے مزید کسی سوال و جواب کی جرأت نہ ہوئی، مگر ان کی واپسی کے بعد وہ فیروزہ کے سامنے گویا پھٹ پڑا، بتائیے، یہ کوئی انصاف کی بات ہوئی؟ وہ بھیگی رات ابھی بیتی ہی نہ تھی، سو وہ یوں ہی ساکت اور صامت خفت اندھیرے میں اپنے فرشی گدے پر چت پڑا، بلا تکان سامنے رنگ اڑی دیوار کو تکنے میں منہمک تھا کہ جہاں پچھلے منظر کے معدوم ہوتے ہی فی الفور ایک دوسرا منظر چلا آ رہا تھا۔ ہمارے پیچھے کاہے پڑ گئے ہو بابو؟ اپنے بستر پر سستی سے بیٹھی فیروزہ بے چارگی سے بولی، بتا تو دیے تھے تمہیں ابو کہ کسی مجبوری میں ایسا کیے ہیں وہ۔ ہاں، عامر تو فیروزہ کے جواب پر ہوں کر کے رہ گیا، پر فیروزہ کی والدہ کے جن کی تشریف آوری آج بڑے دن بعد ہوئی تھی، معاملہ علم میں آنے پر توجہ سے کھل جانے والے اپنے پوپلے منہ پر جھریوں بھرا ہاتھ دھر کر بولی، یہ کیا بول رہے ہو عامر؟ کیا تمہارے میاں نے کارخانہ ظاہر کے نام کر دیا ہے؟ ہاں تو مجبوری میں کرنا پڑ گیا نا، فیروزہ وضاحتی لہجے میں بولی، ایسی بھی کیا مجبوری؟ وہ تیوری پر بل ڈال کر بولی، گویا یہ ان کا اپنا ذاتی معاملہ ہو۔ تم سمجھائی نہیں اپنے میاں کو کہ ظاہر کوئی اکیلا تو نہیں، پیچھے 9 اور بھی تو پڑے ہیں؟ یہ تو خراب بات ہے، ایسے حق نہیں مارنا چاہیے ان کا۔
میرے ابو کسی کا حق مارنے والوں میں سے نہیں نانی۔ دوپہر کا کھانا ٹرے میں لاتی نغمی ان کی آواز سن چکی تھی، سو ناگواری سے انہیں ٹوکتی ہوئی بولی، الحمدللہ انہیں آپ سے کہیں زیادہ ان معاملات کی سمجھ ہے۔ ہم بتا رہے ہیں تم کو فیروزہ، وہ غصے سے کانپتی ہوئی بولی، تمری یہ نغمی زبان درازی میں تمغہ لے کر آئے گی۔ ہاں یہ تو ہے ہی بہت بدتمیز۔ عامر جو نانی کو ماں سے اپنے مطلب کے موضوع پر جرح کرتے دیکھ کر دل ہی دل میں بہت مسرور ہو رہا تھا، ان کی نغمی کے حوالے سے کی گئی پیش گوئی پر ان کی حمایت کرتا ہوا بولا، بولنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک لینا چاہیے انسان کو۔ وہ ٹرے نانی کے سامنے دھرتے ہوئے تنک کر بولی، تم خود کتنے بدتمیز ہو یہ ہم سب کو ہی پتہ ہے تو جیب میں رکھ لو۔ وہ بدتہذیبی سے بولا، اچھا ہے کہیں بھٹکو گی نہیں، اور سیٹی بجاتا ہوا کمرہ عبور کر گیا۔ جب تو پتلی کھچڑی بنائی تھی تو اس کے ساتھ بھرتا کیوں نہ بنائی آلو کا؟ اب وہ سامنے رکھا کھانا دیکھ کر ناک منہ چڑھا رہی تھی، کیونکہ کل میرا پیپر ہے، نغمی ضبط سے بولی، اور میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ آپ کے لیے 4 کھانے تیار کر سکوں۔ تو نئی دلہن کو کیا الماری میں سجانے لائے ہو؟ سر کھاتے ہوئے اگلا سوال ظاہر تھا، کیا وہ کوئی کام وام کرنا نہیں جانتی؟ میری بات دھیان سے سنو لڑکی۔ خاقان اپنے سامنے دوپٹے سے ڈھکا سر ذرا سا جھکائے، گمسم اور اداس، ہمہ وقت کسی گہری سوچ میں مستغرق دکھائی دیتی اس مردہ آنکھوں والی سے مخاطب تھا کہ جسے یہاں لایا تو چند روز کے لیے گیا تھا، مگر اب اس کے مدت قیام میں بوجہ توسیع کر دی گئی تھی۔ نرس صوفیہ کا کام ختم ہو چکا تھا، سو اسے یہاں سے روانہ کر دیا گیا تھا۔ اب وہ اس کمرے میں اکیلی رہائش پذیر تھی۔ پہلے تو 3 وقت کا کھانا، چائے پانی وغیرہ اسے کمرے میں ہی پہنچایا جاتا تھا، مگر اب اسے یہ سہولت واپس لی جا رہی تھی، اور کیوں لی جا رہی تھی؟ وہ اس وقت اسے اسی بابت آگاہ کر رہا تھا۔ سر آتش نے تمہیں یہاں رکھ تو لیا ہے، وہ تحکمانہ لہجے میں گویا تھا، مگر وہ کسی کو مفت کی کھلانے پر یقین نہیں رکھتے، لہٰذا اگر تمہیں یہاں رہنا ہے تو پھر کچھ نہ کچھ کام بہرحال کرنا پڑے گا۔ آپ کام بتائیں۔ وہ اس کی پوری بات سننے کے بعد مشینی انداز سے بولی، میں کر لوں گی۔ خاقان نے ہاتھ پشت پر باندھتے ہوئے بغور اس کے احساسات سے عاری چہرہ دیکھا، تو خود ہی بتا دو کیا کیا کچھ کر سکتی ہو تم؟ سانو ایک پل چین نہ آوے سجنا تیرے بنا۔ رات اب دوسرے پہر میں داخل ہو رہی تھی، پر شام سے متواتر برستے بادل تھے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے، اور ایسے میں وہ اپنے دل کو لاحق بے قراری کے سبب موسم کی ستم ظریفی کو خاطر میں نہ لاتا ہوا اپنی خوابگاہ سے ملحقہ بالکونی میں نکل آیا، اور اب قمیص سے بے نیاز کھلے آسمان تلے کھڑا بھیگ رہا تھا، پر نہ جانے کیسی آگ دہلی تھی سینے میں جو بجھنے پر آمادہ نہ ہو رہی تھی۔ پس منظر میں گونجتے نغمے اس کے شوردیدہ سر جذبات میں ناقابل بیان ہیجان سا برپا کر رکھا تھا، اور وہ ان روح کو کھینچ کر لے جانے والے الفاظ کے زیر اثر گویا ہوا کے دوش پر سفر کرتا ایک مرتبہ پھر اس بابت تناسوبہ شکن کے در پر جا پہنچا تھا کہ جس کی چوکھٹ تک جانے کا بھرپور جواز قدرت اسے خوش قسمتی سے فراہم کر چکی تھی، گو کہ آج وہ ساحل دولت دید سے یوں محروم رہا کہ اس کے اندر داخل ہونے سے قبل وہ ساری اندر جا چکی تھیں، مگر وہ نامراد نہیں لوٹا تھا کہ اس قطالہ تک رسائی کی راہیں اس نے ہموار کر لی تھیں۔ بس اب اسے انتظار کرنا تھا، بس تھوڑا سا انتظار، پر یہ دل جو جل رہا تھا، سلگ رہا تھا، اسے سمجھانے سے وہ قاصر تھا۔ تبھی وہ دونوں بازو پھیلائے بارش سے التجا کر رہا تھا کہ آؤ میری پیاس بجھا دو، مگر یہ اس کے بس کی بات کہاں تھی؟ دن، مہینے، موسم اور وقت سبھی تو بدل گیا تھا، پھر کیا تھا کہ جس پر بدلاؤ تاحال اثر انداز نہیں ہو سکا تھا؟ شاید وہ چند یادیں جنہیں کیمرے کی آنکھ نے اب تک جوں کا توں محفوظ کر رکھا تھا، تبھی تو بار بار وہ تلخی ایام سے گھبرا گھبرا کر ان میں پناہ تلاش کرنے کی کوشش کرتا تھا، یا پھر وہ خود ہی کسی مہربان ہمراز کی طرح اس کی دل جوئی کی خاطر اس تک چلی آتی تھیں، جیسا کہ ابھی جب وہ گلابی پھولدار جلد والا البم ڈھونڈ رہا تھا تو چند تصاویر کہ جنہیں البم نصیب نہ ہو سکا تھا وہ اس کے قدموں میں آ گریں،
اس نے بے ساختہ جھک کر وہ تصاویر جلدی سے اٹھائیں اور دھیرے دھیرے اس کے آس پاس موجود ہر شے گویا فضا میں تحلیل ہو گئی اور اس نے خود کو ایک وسیع میدان میں کھڑا پایا۔ ہیلو، نیو ایڈمیشن؟ وہ کندھے پر بھاری بیگ لادے کافی دیر یوں ہی کھڑا سامنے وسیع میدان کے آخری حصے میں واقع ہلکے کتھئی رنگ کی عمارت کو خالی خالی نظروں سے دیکھنے میں منہمک تھا کہ تبھی عقب سے اسے کسی نے دوستانہ انداز سے پکارا۔ یس، وہ چونک کر پکارنے والے کی سمت گھوما۔ یہ اس سے غالباً عمر میں 1 یا 2 برس بڑا دبلا پتلا سا لمبا مہربان صورت لڑکا تھا۔ ویری گڈ، وہ اپنے اندازے کی درستی پر خوشدلی سے مسکرایا۔ مائی سیلف عثمان، اور تم؟ عیسیٰ، وہ جواباً پھیکے سے انداز میں مسکرایا اور اس کا بڑھایا ہاتھ تھام لیا۔ نائس نیم، عثمان نے بڑے بھرپور انداز سے مصافحہ کیا، پھر دلچسپی سے اسے دیکھتا ہوا بولا، پہلے کہاں پڑھتے تھے؟ ایریزونا میں، اس نے محلے ہی کے ایک اور اسکول کا نام لے کر تکا لگایا۔ عیسیٰ کی جبری مسکراہٹ سمٹ گئی۔ سینٹ پیٹ میں؟ ارے، وہ جی بھر کر حیران ہوا، وہ تو بہت ہی اچھا اسکول ہے، اسے کیوں چھوڑ دیا؟ دور بہت تھا یہاں سے، وہ اداسی سے بتانے لگا، اور پھر اس کی وین یہاں تک آتی بھی نہیں، بس گلشن تک ہی آتی ہے ابھی تو، اور مجھے وہاں سے پک اینڈ ڈراپ دینے میں میرے بھائیوں کا سارا دن ضائع ہو جاتا تھا۔ یہ وہ وجوہات تھیں جن کی بنا پر اس کا اسکول بدلوایا گیا تھا۔ اسے نہیں بدلنا تھا، پر وہ تو خود ہی B2 بس میں بیٹھ کر چلے جاتے، صدر تک تو جاتی ہے وہ۔ ہاں، گیا تھا کچھ دن، اس نے مرونی سے بتایا، مگر پھر میرے بھائی عامر کو لگنے لگا اس طرح تو میں بگڑ جاؤں گا۔ اٹس اوکے، عثمان نے اس کے دائیں کندھے پر ہاتھ مارا، ہمارا یہ اسکول بھی برا نہیں، اور پھر پڑھنے والے تو کہیں بھی پڑھ لیتے ہیں۔ ویسے کون سی کلاس میں داخلہ لیا ہے تم نے؟ 6th اسٹینڈرڈ میں، اور آپ؟ میں کلاس 8 میں پڑھتا ہوں۔ وہ مسکرایا، چلو آؤ تمہیں تمہاری کلاس میں چھوڑ آؤں۔ اللہ، وہ اتنے دن سے ہاتھ پاؤں کو حرکت دیے بنا صرف بستر تک محدود رہی، پھر جب بستر سے اتری تو اسی کمرے کو کل جہاں بنا لیا۔ چنانچہ اب جب بڑے عرصے بعد اپنے اوضاع کو استعمال میں لائی تو ظاہر ہے کہ تھک کے چور ہو گئی، حالانکہ اس کا کام کوئی اتنا زیادہ بھاری اور مشقت طلب نہیں تھا۔ خاقان نے اسے بس ملازموں کی نگرانی پر ہی مامور کیا تھا، جبکہ وہ خود خاقان کے ماتحت تھی۔ خاقان نے اسے یہی کام کیوں سونپا؟ تو ظاہر ہے اسے کوئی نہ کوئی کام تو بہرحال تفویض کرنا ہی تھا، اور چونکہ ہر کام کے لیے آتش کدے میں پہلے ہی سے ملازمین موجود تھے کہ جن کی نگرانی بذات خود ایک باقاعدہ کام تھی کہ جس کا اضافی بار خاقان ہی کے کندھوں پر تھا، تو اس نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ بار بڑی خوش اسلوبی سے اس کے نازک کندھوں پر منتقل کر دیا، اور اسے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا کہ بوجھ تو بہرحال اسے ڈھونا ہی تھا۔ سو وہ سارا دن میکانگی انداز سے اپنے کام میں لگی رہی، اور رات جب اپنے بستر پر لیٹی تو کرا اٹھی، ہوتا اگر کوئی اپنا پاس تو شاید اسے پکارتی، اسے بتاتی کہ محض اس کا جسم ہی نہیں، زندگی کی اذیت سہتے سہتے اس کی روح تک تکان زدہ ہے، وہ رونا چاہتی ہے، مگر بے دیدہ آنسو بے دریغ بہہ بہہ کر اب اس کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں۔ وہ خود کو جھوٹی تسلی دینا چاہتی ہے، پر اس کی آواز تک اس سے روٹھ چکی ہے۔ وہ خود سے ناراض ہے یا زمانے سے خفا؟ یہ سوال وہ روز خود سے کرتی ہے، مگر من بھیتر سے اسے کوئی جواب نہیں ملتا کہ شاید اس کا دل بھی اس سے منہ پھیر چکا ہے۔ تب ایسے میں کون تھا کہ جسے وہ پکار پاتی سوائے اللہ؟ اس نے کسی خوفزدہ بچے کی مانند ڈرتے ڈرتے پکارا، اللہ! وہ جو سمجھ رہی تھی کہ اندر سے خشک ہو چکی ہے، اس اسم کے لب پر آتے ہی اس کی پلکوں تلے گویا سیلاب آ گیا۔ میرے اللہ، تو دیکھ رہا ہے نا کہ میں نے یہ کیا کر ڈالا اپنے ساتھ؟ اس کا وجود ہچکیوں کی زد میں آ گیا، کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے خود کو۔ میں نے تیری خواہش پر اپنی خواہش کو ترجیح دی، اور میں نے کھو دیا خود کو، کھو دیا۔ وہ رو رہی تھی، کرلا رہی تھی، بے آواز بلک رہی تھی۔ اسے یہاں دیکھنے اور سننے والا کوئی نہیں تھا۔ ہاں، مگر کوئی تھا تو سہی، ہاں کوئی تو تھا۔
اوفو سر، کل مایوں ہے۔ ڈرائنگ روم میں داخل ہوتی ورا سامنے صوفے پر اطمینان سے سینے پر ہاتھ باندھے عیسیٰ کو دیکھ کر جھنجھلا کر بولی، اور وہ بھلا کیوں نہ جھنجھلاتا کہ اب سے پہلے سہراب اپنے مارکو پولو کے مالک دوست سعد غنی کو اس کے ایونٹ مینیجر کے ہمراہ باہر لان کا دیدار کروا کر گیا تھا۔ حالانکہ اس کا کتنا دل چاہ رہا تھا کہ وہ بھی لان میں نکل کر انتظامات اور سجاوٹ وغیرہ کے حوالے سے ان کے مابین ہونے والی گفتگو سننے پر مفتاح کے منع کرنے پر وہ دل محظوظ کر رہ گئی۔ پھر وہ ساری اب اپنی رگڑائی، دھلائی، منجھائی وغیرہ وغیرہ کی غرض سے پارلر جانے کو تیار بیٹھی تھیں۔ اب ایسے ہنگامہ خیز اور مزیدار سے ماحول میں پڑنے کا دل کس کمبخت کا چاہ سکا ہے؟ ورا کا تو بالکل بھی نہیں۔ تبھی وہ منہ بنا کر عیسیٰ سے مخاطب تھی، اور آپ آج بھی مجھے پڑھانے آ گئے؟ ہاں تو مایوں تمہاری کزن کی ہے، وہ خشک لہجے میں بولا۔ تمہاری تو نہیں۔ آپ بات کیوں نہیں سمجھ رہے سر؟ وہ بے بسی سے مٹیاں بھینچ کر بولی۔ سمجھا دو، وہ مزید اطمینان آمیز لہجے میں بولا۔ تو ایک پل کو تو ورا کا جی چاہا اسے زیور تعلیم سے آراستہ کرنے کو، خواہ مخواہ بے تاب بیٹھے اس شخص کو ہاتھ پکڑ کر چلتا کر دے، مگر وائے مجبوری۔ دیکھیے، وہ دل میں امڑتے طیش کو دبا کر جبراً مسکرا کر بولی، مجھے کل کے لیے آج بہت سی تیاریاں کرنی ہیں۔ پڑھ لو پہلے۔ وہ اس بار ٹھنڈی سانس لے کر نسبتاً نرمی سے بولا، اس کے بعد سارا وقت تو تم فارغ ہی ہوگی، کر لینا تیاریاں، مگر پارلر جانے کا وقت تو ابھی ہے نا۔ بالآخر وہ چیخ کر بولی، سب جا رہے ہیں، بعد میں کون مجھے لے کر جائے گا؟ پر ابھی سے میک اپ کروا کر کیا کرو گی؟ اس نے اظہر تعجب سے پوچھا۔ ورا بے طرح چڑھ گئی۔ سر آپ کس دنیا میں رہتے ہیں؟ اسے جیسے عیسیٰ کی پسماندگی پر حیرت ہوئی۔ پارلر میں میک اپ سے پہلے بھی بہت کچھ کروایا جاتا ہے۔ اچھا اچھا، اس نے بات سمجھ میں آ جانے پر سر اس بات میں ہلایا۔ پر تمہیں کچھ بھی کروانے کی کیا ضرورت ہے؟ تم تو ویسے بھی ٹھیک ہو۔ اس کا لہجہ سادہ سا تھا، جس پر ورا بے ساختگی سے بولی، وہ تو میں ہوں، پر کچھ تیاری کر لوں گی تو تصویریں اچھی آئیں گی نا؟ آپ کو پتہ ہے مجھے تصویریں بنانے کا بہت شوق ہے۔ پر اب تو پروفیشنل فوٹوگرافر ہماری تصویریں اور مووی بنائے گا نا؟ اس نے اپنے تئیں بہت اہم معاملات سے اسے آگاہ کیا تھا۔ عیسیٰ زیر لب مسکرا دیا۔ پہلے کون بنا رہا تھا؟ اس نے دلچسپی ظاہر کی۔ کون بناتا؟ وہ منہ بنا کر بولی، بڑے ماما اتنے کنجوس ہیں، وہ تو یہی کہتے تھے کہ گول گپے یعنی مہرو کے پاس جو ہینڈی کیم ہے اسے مووی بنا لو، اور گھر میں جو پھٹیچر کیمرہ پڑا ہے اسے تصویریں، مگر اب بات دوسری ہے نا؟ ہاں ظاہر ہے اب تو پروفیشنل فوٹوگرافر آ رہا ہے، وہ بظاہر پوری سنجیدگی سے بولا۔ مگر یہ مہربانی کر کون رہا ہے آپ پر؟ مفتاح کا جو دوست نہیں ہے، ارے وہی جو ہمیں اپنی گاڑی میں گھر چھوڑنے آیا تھا، جس کی وجہ سے مجھے بہت ڈانٹ پڑی تھی۔ وہ جلدی جلدی حوالہ جات کے ساتھ بتائی گئی۔ اس کا کوئی دوست ایونٹ پلانر ہے، وہی سب ارینج کر رہا ہے، اسی لیے تو لیڈی شریفہ کو اچانک وہ بہت اچھا لگنے لگا ہے۔ ورا بری بات۔ وہ بے نقط بولتی ورا کو سن کر محظوظ تو بہت ہو رہا تھا، پر منصب کا تقاضا تھا، سو سرزش کرتا ہوا بولا، اپنے بزرگوں کے بارے میں اس لہجے میں بات نہیں کیا کرتے۔ اچھا نہیں کر رہی، وہ عجلت سے بولی۔ پھر آپ تو واپس جا رہے ہیں نا؟ وہ بڑی پر امید نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے متبسم لہجے میں نیم رضامندی سے پوچھا، تمہاری نانی نے پوچھا کہ جلدی کیوں چلے گئے؟ سر تو ان سے کیا کہوں گی؟ کہہ دوں گی کہ آج آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، وہ اتنے مزے سے بولی کہ بے اختیار عیسیٰ ہنس پڑا۔ اچھا ٹھیک ہے جا رہا ہوں، وہ بولا، جاؤ تم انجوائے کرو، اب شادی کے بعد ملاقات ہوگی، تب کوئی بہانہ نہیں چلے گا، اوکے؟ تم یہاں کیا کر رہے ہو عامر؟ وہ ابھی پچھلے منظر میں ہی کھویا ہوا تھا کہ تبھی اس کے پیروں کے پاس یوں ہی بنا البم کے پڑی ایک اور تصویر نے اسے دھیرے سے چھو کر گویا اپنی موجودگی کا احساس دلانے کی کوشش کی، اور خوش قسمتی سے اس کی یہ صحیح لاحاصل یوں نہ رہی کہ اس نے فی الفور تصویر کی جانب جھک کر دیکھا اور کسی متاع کی طرح ہاتھوں میں فوراً ہی سنبھال لیا تھا۔ یہ سبز لباس میں سجی سنوری نغمی اور گلابی پیرہن میں اپسرا بنی شانی کی تصویر تھی، جو انہوں نے گھر کے لان میں لگے گلاب کے پھولوں کے ساتھ کھڑے ہو کر پورے دل سے مسکراتے ہوئے بنوائی تھی۔
اس روز انہیں پڑوس میں منعقدہ قرآن خوانی میں جانا تھا، جہاں سے واپسی پر وہ اپنے کمرے کا نظارہ دیکھ کر ہک دک رہ گئی تھی۔ ارے تم دونوں! نغمی کی طیش آمیز متحیر آواز سن کر واضح طور پر گڑبڑایا تھا۔ اتنی جلدی آ بھی گئیں واپس؟ اسے یقیناً ان کے جلدی لوٹ آنے کی توقع نہ تھی۔ ہاں، نغمی تلملا کر بولی، آ گئیں، تب ہی تو دیکھ لیا نا کہ تم ہماری غیر موجودگی میں ہماری الماریوں کی تلاشی لیتے پھرتے ہو۔ نغمی کا تو اسے اپنی الماری میں سر گھسیڑے دیکھ کر مارے غصے کے وہ حال تھا کہ بس تلاشی۔ وہ حیران ہونے کی اداکاری کرتے ہوئے بولا، تم غلط سمجھ رہی ہو، میں تو صرف اپنی بیلٹ ڈھونڈ رہا تھا۔ اپنی بیلٹ ہماری الماری میں؟ نغمی نے اسے کڑی نگاہ سے گھورا۔ بے وقوف اسے بناؤ عامر، جو تمہیں جانتا نہ ہو۔ تمہیں کچھ اندازہ بھی ہے کہ جوان بہنوں کی الماری میں چوری چھپے اس طرح گھس جانا کس قدر نامناسب طرز عمل ہے؟ اور جوان بہنوں کا خوشبودار گلابی خط کپڑوں کی تہہ میں چھپا چھپا کر رکھنا؟ وہ نغمی کی فہمائش پر اس بار اپنی صفائی دینے کی بجائے معنی خیزی سے کہہ کر کمینگی سے مسکرایا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ نغمی ناگواری سے بولی۔ کون سا گلابی خط؟ کس نے چھپایا ہے؟ اب کس نے چھپا کر رکھا ہے یہ تو میں نہیں جانتا کہ لکھنے والے نے خط پر اس کا نام ہی تو نہیں لکھا۔ وہ کندھے اچکا کر لطف لینے والے لہجے میں بولا، پر اتنا ضرور بتا دوں کہ یہ خط کس کا ہو سکتا ہے۔ اس بات کا تھوڑا بہت اندازہ تو مجھے ہے، لہٰذا تم دونوں کی بہتری آج کے بعد اسی میں ہے کہ میری خواہ کی شکایتیں گھر والوں سے لگانا چھوڑ دو، ورنہ پھر میں یہ خط لے جا کر بھائی جان کو دے دوں گا۔ اس کے بعد وہ جانے اور ان کا کام۔ بے شرمی، ڈٹائی، بے غیرتی کا اگر کوئی چہرہ تھا تو یقیناً یہی تھا۔ وہ اپنی بات بڑے آرام سے مکمل کر کے عادتاً سیٹی بجاتا کمرہ عبور کر گیا، اور نغمی وہ جہاں کی تہاں دم بخود کھڑی یہ سوچتی رہ گئی کہ کیا ابھی ابھی اس نے جو کچھ بھی عامر کے منہ سے سنا وہ حقیقت تھا یا پھر اس کی سماعت کو دھوکہ ہوا، جبکہ شانی اس کا سرخ چہرہ اب لٹے کی مانند سفید تھا، بالکل سفید۔ چاندنی کی دیوار نہ توڑی، پیار بھرا دل توڑ دیا۔ گوشۂ عافیت کے نفاست اور خوبصورتی سے آراستہ لان میں اس وقت اینا کی مایوں جاری تھی۔ متوقع بارش کے پیش نظر لان کو بڑی حسین دیدہ زیب، زرد اور سنہری امتزاج کے شیڈز لگا کر محظوظ بنایا گیا تھا، جس میں جڑے چھوٹے چھوٹے سنہری کمکمے گویا تاروں بھرے آسمان کا تاثر دے رہے تھے۔ لان کے بائیں جانب دیوار کے ایک حصے کو گیندے اور چنبیلی کے متعدد پھولوں سے ڈھانپ کر اس کے آگے رنگین پایوں والا تخت رکھ کر اسے اسٹیج کی شکل دی گئی تھی۔ زرد چادر سے ڈھکے تخت کو سہ اطراف سے رنگ برنگ دوپٹوں سے ڈھانپ کر اوپر یکجا کر کے وہاں زرد سفید پھولوں کی چھتری بنائی گئی تھی۔ تخت کے سامنے سبز دبیس قالین پر سفید براق صوفے دھرے تھے، جس پر اس وقت بریزے کے نفیس سے سرمئی جوڑے میں ملبوس لیاقت بیگم اپنی ہم عمر رشتہ دار خواتین کے ساتھ براجمان نرمی سے مسکراتے ہوئے محو گفتگو تھیں۔ دیدہ زیب سنہری کرسیاں اور شیشے کی بے داغ سطح والی گول میزیں لان کے بائیں حصے میں لگوائی گئی تھیں، جن کی تنگی کے باعث بوفے کے بجائے کھانا میزوں پر ہی پروسنے کا اہتمام کیا گیا تھا۔ بلا شبہ سارے انتظامات اور سجاوٹ وغیرہ بہترین تھے، جس کا کریڈٹ شریفہ بار بار سہراب کو دے دے کر نہیں تھک رہی تھیں۔ نہ صرف وہ دوپہر میں آ کر مارکو پولو کے عملے کے انتظامات کے حوالے سے خصوصی تاکید کر کے گیا تھا، بلکہ اس وقت بھی وہ ہر کام میں مفتاح کے ساتھ یوں پیش تھا گویا کہ اس کی اپنی سگی بہن کی شادی ہو۔ اسی بنا پر شریفہ کا بس نہ چل رہا تھا کہ اس جیسے اچھے بچے کو باضابطہ گود لینے کا اعلان کر ڈالے۔ بہرحال چونکہ آج کی تقریب خالصتاً گھریلو سطح پر منعقد کی گئی تھی، سو مہمان کچھ زیادہ نہ تھے، بس چند انتہائی قریبی عزیز و اقارب، جو سب کے سب اس وقت سفید کرتا شلوار میں ملبوس تھے، جن کے ضبط کا امتحان اس وقت سانولا سلونا مہربان صورت ارسم اپنی گائیگی سے لینے پر تلا تھا، جس کے سامنے دھنک رنگ غرارہ سوٹ میں دلہن بنی اینا سمیت وہ سارے آ کر بیٹھے تو بڑے شوق سے تھے، مگر
ایک دھنوان کی بیٹی نے نردھن کا دامن چھوڑ دیا تھا۔ میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں پھوٹ پھوٹ کر رو دوں۔ بالآخر اینا کراہ کر بولی، کوئی مائک چھینو اس سے، مجھے بھی اپنے کردہ نہ کردہ گناہ یاد آ رہے ہیں۔ مفتاح جو مہمانان گرامی کو ابھی ابھی تازہ پھلوں کا رس بابرتی پیروں سے پیش کروا کر آیا تھا، بھنا کر بولا، چل بھائی واپس کر دے مائک، بہت گا لیا تم نے۔ کیوں؟ وہ اپنی آڈینس کو احتجاج کرتا دیکھ کر ازحد معصومیت سے پوچھنے لگا، کیا ہوا؟ ہارٹ اٹیک؟ زرد و سنہری انارکلی فراق میں ملبوس بڑا سا دوپٹہ سنبھالنے میں ہلکان ورا منہ بنا کر بولی، ہمیں ہارٹ اٹیک ہونے والا ہے یہ گانا سن کر۔ بھائی کیا آپ کچھ اور نہیں گا سکتے؟ زرد لمبی قمیض اور ہلکا نارنجی چوڑی دار پاجامہ زیب تن کیے رجا آج بھی اس کی طرفداری کے بجائے ان سب کی ہمنوا تھی۔ ہاں نہیں تو یہ کوئی موقع تھا ایسے گیت گانے کا، بالکل گا سکتا ہوں۔ وہ بیچارہ پتہ نہیں کیا سوچ کر بولا، تو گائیے نا۔ زرد دھانی پٹیالہ شلوار قمیض میں اینک سے بے نیاز بھورے لینس لگائے آج واصلہ بھی خوب جچ رہی تھی۔ منت آمیزی سے یہ مطالبہ ارسم سے اسی نے کیا تھا۔ ارسم کے لبوں پر اسے دیکھ کر بڑی پیاری سی مسکراہٹ آ ٹھہری۔ مبارک ہو سب کو، سما یہ سہانا۔ اس نے مائک پکڑ کر تان بلند کی۔ میں خوش ہوں، میرے آنسوؤں پر نہ جانا، خدا کے واسطے یہیں ٹھہر جائیں ارسم بھائی، خدا کے واسطے۔ وہ سارے ایک دم کورس میں چلا آئے، بس بند کر دو یہ شور ہنگامہ۔ اسی وقت عقب سے آ کر شریفہ نے ان سب کو ڈپٹا، کیا ہے مما؟ مایوں کی دلہن لاڈ بھرے لہجے میں بولی، انجوائے کرنے دینا آج ان کو۔ کر لیا انجوائے، اب چل کر مایوں بیٹھو۔ وہ بولی، یوں بھی تمہاری دادی بیگم کھانا لگوانے کو کہہ رہی ہیں کہ مہمان کب سے آئے بیٹھے ہیں۔ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، ارسم دانائی سے سر ہلاتا ہوا بولا، چلو پہلے مہمانوں کو فارغ کر دیں، باقی کا فنکشن بعد میں کر لیں گے۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا مائک میز پر رکھ دیا۔ تب اپنا سفید کڑکڑاتا سفید کرتا درست کرتا مفتاح بھی اپنی نشست سے اٹھ کھڑا ہوا، چل یار ایک چکر پیچھے کا لگا کر آتے ہیں۔ وہ ارسم سے مخاطب ہو کر بولا، دیکھیں تو باربیکیو کی کیا پوزیشن ہے۔ وہ ندیدے پن سے بولتا ہوا ارسم کے ہمراہ گھر کے عقبی صحن کی جانب بڑھ گیا، جبکہ شریفہ اب واصلہ کو مخاطب کر رہی تھیں، چلو واصلہ تم اور رجا مل کر اینا کو ادھر لے آؤ، میں جا کر ذرا عارفہ کو دیکھ لوں، رسم کا سارا سامان تو اسی نے اٹھا کر رکھا ہے۔ اب خدا جانے شریفہ نے اس وقت بھی رجا کے بالکل برابر میں کھڑی ورا کو حسب عادت دیدہ و دانستہ نظر انداز کیا تھا یا نہیں، بہرکیف اس کا چہرہ آن واحد میں اتر گیا۔ کہاں چلیں؟ اسے ایک جانب بڑھتا دیکھ کر رجا نے ایک دم اسے پکارا، تم لوگ جاؤ میں واش روم سے ہو کر آتی ہوں۔ وہ پھیکے سے انداز سے مسکرا کر بہانہ کرتی بولی، مگر مصروف سی رجا اس وقت سمجھ نہ سکی۔ پھر عین اسی وقت مووی میکر بھی سامنے آ کر انہیں مختلف ہدایات دینے لگا، سو اس کی ساری توجہ ادھر ہو گئی، جس کا فائدہ اٹھا کر ورا بڑی خاموشی سے ایک جانب آ بیٹھی، اور پھر تقریب کے آخر تک وہیں بیٹھی رہی۔ نہ تو اس نے کسی رسم میں حصہ لیا، نہ ہی کسی اور کام میں، اور تو اور تقریب کے آخر میں بطور خاص پیش کیے گئے مہرو کے وحشیانہ رقص تک سے محظوظ نہ ہوئی، اور اتنی دیر سے اسے اپنی پرتعش نگاہوں کے حصار میں لیے سہراب، جو ایسے ہی کسی مناسب موقع کے انتظار میں تھا، کھانا لگتے ہی کتھئی پشاوری چپل میں مقید اپنے سرخی چھلکاتے پیروں سے محتاط قدم اٹھاتا بڑے نامحسوس انداز سے اس کے نزدیک چلا آیا۔ اہم اہم، وہ کوئی سی ورا کو متوجہ کرنے کی غرض سے دھیرے سے کھنکارا، آپ یہاں کیوں بیٹھی ہیں؟ جی؟ ورا پہلے تو اس کی آواز سن کر چونک اٹھی، پھر ازحد حیرانگی سے کلف لگے سیاہ کرتے اور بلوچی شلوار میں ملبوس ولایتی جیل سے اپنے ہموطن بڑے انداز سے ماتھے پر پڑے رہنے والے سیاہ ریشمی بالوں کو پیچھے کیے خود سے ذرا فاصلے پر کھڑے اس وجیح اور شکیل کو دیکھا۔ کیوں؟ وہ الجھن زدہ سے لہجے میں بولی، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کیونکہ سب کی طرح آپ کھانا نہیں کھا رہی نا؟ وہ سنبھل کر بولا کہ اس کے علاوہ اور کیا کہتا، بس اسی لیے نہیں کھانا۔ وہ پھولے منہ سے بولی، بھوک نہیں ہے مجھے۔ پر کیوں؟ اس نے بات بڑھانے کی غرض سے پوچھا، یہ میں آپ کو کیوں بتاؤں؟ چلیں یہ نہ سہی۔ وہ آنچ دیتی نگاہوں سے اس کا موم بنا چہرہ دیکھتا ہوا بولا،
پر اتنا تو بتا دیں کہ آپ کا نام کیا ہے؟ کیا ہوا سہراب بچے؟ اور اس سے قبل کہ وہ اس شاہ خوباں کا نام جان پاتا، اس کی تلاش میں سرگرداں شریفہ ادھر چلی آئی اور ایک کینہ توس نگاہ سے کرسی پر بیٹھی ورا کو نواز کر سہراب سے بولی، تم ادھر کیوں کھڑے ہو؟ جا کر تم بھی کھانا کھا لو۔ چلیے، وہ بیچارگی سے ٹھنڈی سانس بھر کر بولا۔ ساتھ ہی کھاتے ہیں، آپ کھا کر بتائیے گا کہ ان سیخ کبابوں کا ذائقہ کیسا ہے۔ مائی گاش، اس وقت پسی کے سی ویو والے بنگلے میں پارٹی جاری تھی۔ پارٹی بھی کیا، اس وقت بس اپنے چند قریبی دوستوں اور آنے والی فلم کی ساری کاسٹ کو عشائیہ دیا تھا۔ دنیا جہاں کے ذائقوں پر مشتمل کھانا کھایا جا چکا تھا اور اب چائے کافی وغیرہ کا دور چل رہا تھا کہ تبھی اچانک پسی کی بہت قریبی دوست، فاقہ زدہ جسامت اور بوٹوکس کی ماری لینا، جو کہ ایک کلاس کی فیشن ماڈل تھی، نے قہوہ جرہ اپنے حلق میں انڈیلتے مان ہلکی سی چیخ ماری۔ کیا ہوا؟ لاؤنج میں جمع وہ سارے آپسی خوشگپیاں ترک کر کے استفہامیہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگے۔ یہ الایہ خان کا ٹویٹ دیکھا تم لوگوں نے؟ نہیں تو؟ فوٹوگرافر بنٹی، جو ان سب کا مشترکہ دوست تھا، نفی میں سر ہلا کر بولا۔ کیا لکھا ہے؟ اس نے جاننا چاہا۔ جی پبلسٹی اسٹنٹ، اس نے فون دیکھتے ہوئے چٹخارا سا لیتے ہوئے بتایا۔ تمہاری اس دوسری وائرل ویڈیو کے ساتھ لکھا ہے اس نے۔ ناٹ اگین، پسی بخاری بیزاری سے بولا۔ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ اس بیچاری کے ٹویٹس ڈسکس کرتے پھریں۔ کیا تمہارے پاس ہے؟ جواباً لینا نے نفی میں سر ہلا کر اونچا سا ٹھٹا مارا۔ پر آخر مسئلہ کیا ہے اس کے ساتھ؟ بیزی، جو ٹخنوں تک آتے گلابی لبادے میں ان سب سے کچھ دیر پہلے تک تو بہت شاداں اور فرحاں سی دکھائی دے رہی تھی، یکا یک بے چین سی ہو کر بولی، تم نے فصیح کی فلم میں اسے ری پلیس کیا ہے؟ لینا مزے لینے والی مسکراہٹ اپنے لبوں پر سجا کر بولی، اب وہ کیا تمہیں ایسے ہی جانے دے گی؟ ان فیکٹ مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ تمہاری وہ ایکسیڈنٹ کرنے والی فوٹیج بھی اسی نے میڈیا کو دی ہوگی۔ بنٹی پھاپا کٹنیوں کی طرح آنکھیں چلاتا ہوا بولا۔ ہاں، بیزی بنٹی کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے بولی، ہو بھی سکتا ہے اس نے دی ہو۔ اب بیچاری یہ بھی نہ کرے تو اور پھر کیا کرے؟ دل کی جلن کیسے نکالے؟ فلم کا خوبرو ولن سلیمان سعید، جو کہ ایک مشہور معروف ٹی وی اداکار تھا، پہلی بار گفتگو میں حصہ لیتا ہوا بولا، ویسے بڑی ہی بدقسمت ہے بیچاری۔ لینا مصنوعی تعصب سے بولی، کرنا اس نے کیا چاہا تھا اور ہو کیا گیا؟ لیکن اگر بیزی بروقت اس لڑکی کو سامنے نہ لاتی تو معاملہ الٹا پڑ سکتا تھا۔ سلیمان سعید گمبھیرتا سے بولا، چلو فصیح خان گویا اس موضوع سے اکتا کر بولا، جو ہوا وہ ہم سب کے لیے اچھا ہی ہو گیا، سو لیو اٹ اینڈ جسٹ انجوائے۔ او یا کسی نے پرمیشن ٹو ڈانس لگا دیا تھا، سو وہ سب اپنی اپنی جگہ سے اٹھ کر تھرکنے لگے۔ بیزی کا موڈ نہیں ہو رہا تھا، سو وہ اپنی جگہ بلیک کافی کے گھونٹ بھرتی ہوئی سوچے گئی کہ اگر آتش بروقت اس کی رہنمائی نہ کرتا تو کیا اس وقت وہ یہاں اسپیشل گیسٹ بنی بیٹھی ہوتی۔ او آتش، تم عظیم ہو، اس نے ایک بار پھر دل اور جان سے تسلیم کیا تھا۔ اچھے تو ہم سب ہی لگ رہے تھے، پر اصل قیامت تو آج ورا نے ڈھائی ہے۔ آج گھر کے نزدیکی ہال میں اینا کی کمبائن مہندی تھی۔ وہیں سے واپسی پر رات اپنے کمرے میں وہ تینوں اپنی جیولری اور میک اپ وغیرہ اتار رہی تھیں کہ تبھی وہ بے پناہ ستائشی سے بولے تھے۔ آج کی تقریب کے لیے ان تینوں نے ایک ہی طرح کے چٹاپٹی کے غرارے زیب تن کیے تھے۔ واصلہ اور رجا بھی اچھی لگ رہی تھیں، پر ورا خدا کی پناہ اس پر تو گریہ راہ بھٹک کر ادھر آ جانے والی کسی مغل شہزادی کا گمان سا رہا تھا۔ پتہ ہے کتنے لوگوں نے آج امی سے پوچھا کہ اس کی کہیں کوئی بات وغیرہ تو طے نہیں کر رکھی؟ وہ احتیاط سے چوڑیاں اتارتے ہوئے جوش بھرے لہجے میں بتانے لگی، پتہ نہیں اس کے لیے پیام آنے پر اسے اس درجہ مسرت کیوں ہو رہی تھی۔ حق ہا، اپنے بالوں کو پنوں سے آزاد کرواتی واصلہ مصنوعی تعصب سے آہ بھر کر بولی، اور ایک ہم ہیں، ہمیں بیاہنے کی خاطر نہ جانے ہماری ماں کو کتنے پاپڑ بیلنے پڑیں گے۔ خواہ مخواہ رجا خفگی سے اس کا من موہنا مگر غیر ضروری رنجیدہ اور سنجیدہ مکھڑا دیکھ کر
اسے ڈپٹتی ہوئی بولی، اتنی پیاری تو ہو، پر اس جیسی ملکہ حسن تو نہیں نا؟ ہاں یہ تو خیر ہے۔ اتاری ہوئی چوڑیاں وہ اکٹھی کر کے ڈبے میں حفاظت سے رکھتی ہوئی بولی، پر چلو غم نہ کرو، اگر کسی نے بھی تمہیں نہیں پوچھا تو میں تمہیں اپنی بھابھی بنا لوں گی۔ معاف کر دو بہن۔ وہ جو بالوں کو پنوں سے پاک کرنے کے بعد اب ان میں برش پھیر رہی تھی، بے پناہ صدمے سے ایک دم سچ مچ چلا اٹھی، مہرو مجھ سے کم از کم 10-12 سال تو ضرور ہی چھوٹا ہوگا، تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہو؟ عقل بند کہیں کی، رجا متعصب سے لہجے میں بولی، میں مہرو کی نہیں ارسم بھائی کی بات کر رہی ہوں۔ کیوں ورا؟ المیہ گیتوں کے رسیا ارسم بھائی کے ساتھ ایسی ہی کسی روتی بسورتی صورت کی جوڑی بننی چاہیے نا؟ وہ جو غائب دماغی سے آئینے کے سامنے کھڑی جھمکے اتار رہی تھی، رجا کے استفسار پر گویا چونک کر ہوش میں آئی تھی۔ کیا کہہ رہی تھی تم؟ کیا ہوا؟ بیڈ سے پھیلاوا سمیٹتی رجا نے اسے گھور کر دیکھا۔ بی بی دھیان کہاں ہے تمہارا؟ یہی ہے، وہ سنبھل کر بولی، تو پھر میری آواز تمہارے کانوں تک کیسے نہیں پہنچی؟ اب وہ اسے کیا بتاتی کہ اس کے کانوں میں تو آج فقط ایک ہی گونج آ رہی تھی، اے نازنین نام کیا ہے تمہارا؟ آج تو بتا دو۔ کیسی التجا، شوق اور جاننے کی پیاس تھی اس آواز میں۔ اس وقت وہ گھبرا گئی تھی، پر اس سمے اس کے پنکھڑی سے لب آپ ہی آپ مسکرا اٹھے۔ ہیں، اسے کیا ہوا؟ وہ رجا کو کوئی بھی جواب دیے بغیر ہنوز مسکراتی اپنے کپڑے تبدیل کرنے واش روم کی سمت بڑھ گئی۔ تب رجا نے بڑی حیرانی سے واصلہ کو دیکھ کر سوال پوچھا تھا۔ ہال میں اپنے لمبے بال کھولے اتراتی پھر رہی تھی، بھوت پریت والی فلموں اور ناولوں کی رسیا خوف سے سرسراتے لہجے میں جواباً بولی، یقیناً اس پر کوئی جنون عاشق ہو گیا ہے۔ دیکھیے نا امی، عامر بھائی خود تو میرے بیٹ بال سے باہر اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، پر مجھے ڈانٹ کر اندر بھگا دیا۔ وہ اب نیچے قالین پر دوزانوں بیٹھا کپڑے کے سرمئی تھیلے سے باہر گر کر بکھر جانے والی تصاویر اکٹھی کر رہا تھا کہ مان ایک خوشنما تصویر نے اس کی اداس آنکھوں کو زنجیر کر لیا۔ اعلیٰ معیار کی نیلی جینس اور سرخ شرٹ میں ملبوس 9 برس کا عیسیٰ اپنے گھر کے پورچ میں سید صاحب کا دلوایا گیا بلہ پکڑے بالکل کسی ماہر بلے باز کے سے انداز میں شاٹ لگا رہا تھا۔ بلا شبہ تصویر بہت دلکش اور حسین تھی، مگر اس سے جڑی یاد نہیں۔ ظاہر ہے گھر میں اس کا کم عمر تو کوئی نہیں تھا، سو اس وقت وہ ملازمہ کے بیٹے کے ساتھ پورچ میں گیند بلہ کھیل رہا تھا۔ تبھی عامر اسے گیند بلہ چھین کر باہر اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلنے لے گیا اور جاتے جاتے اسے ڈانٹ کر اندر بھگا دیا۔ پہلے تو نغمی اور شانی اس کی فریاد سن کر درسی کر دیا کرتی تھیں، مگر اب بہت دن ہوئے عامر سے لڑنا جھگڑنا تو دور کی بات، اس کی زیادتیوں پر اسے روکنا ٹوکنا تک چھوڑ دیا تھا۔ شاکر کا زیادہ تر وقت اب دفتر میں گزرتا تھا، رات فرح کے ساتھ سیر سپاٹوں میں اور چھٹی کا دن سسرال یاترا میں۔ ظاہر اور باپ پردیسی تھے، اور رہا طاہر جو 3 میں تھا نہ 13 میں، کہ مزاج کا دھیما ہونے کے ساتھ ساتھ بزدلی کی حد تک صلح جو تھا۔ فیروزہ خود ان کی بدمعاشیوں سے عاجز تھیں، اور سچ تو یہ تھا کہ وہ ساکھ زور لگا کر بھی اس 19-20 سالہ نوجوان کو قابو نہیں کر پاتی تھیں۔ پھر ایسے میں کون تھا جو اسے لگام ڈالتا؟ ہاں کبھی کبھار جب کسی بات پر زیادہ طیش میں آ جاتیں تو اسے چھوڑتی نہیں تھیں، جیسا کہ ابھی اندر بھگا دیا۔ وہ اس وقت امداد طلب کرنے کی غرض سے اپنے کمرے میں آئی بیٹھی ایک عزیزہ کی کہانی بڑی رفیق القلبی سے سننے میں منہمک تھیں۔ عیسیٰ کی فریاد پر فوراً اس کی جانب متوجہ ہو کر ناپسندیدگی سے بولیں، پر تمہیں اندر کاہے بھگا دیا رے بابو؟ کہتے ہیں تم ابھی چھوٹے ہو، وہ بسور کر بولا، بڑے ہو جاؤ تب اس بیٹ بال سے کھیلنا، گیند بلہ ابھی کھیلنے کے واسطے دلوائے ہیں تمہارے ابو، اور چھوٹا کہتا ہے کہ بڑے ہو کر کھیلنا۔ فیروزہ کو غصہ آ گیا، ذرا ٹھہرنا تو نیلی، ہم ذرا لاٹ صاحب کی خبر لے کر آتے ہیں۔ وہ نسواری رنگ کے برقعے میں نیلی کو کہتی ہوئی بے جان ہوتے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اپنے پلنگ سے اتریں اور عیسیٰ کا ہاتھ تھام کر گھر کے صد دروازے پر جا کھڑی ہوئیں۔ اے عامر! مزے سے بیٹنگ کرتے ہوئے عامر کو پکارا۔ کیا ہوا؟ وہ
بلہ ہوا میں گھماتا دروازے کے نزدیک چلا آیا۔ بابو کو کاہے بھگا دیا تم نے اندر؟ وہ خفگی سے بولی۔ چھوٹا بھائی ہے تیرا، اسے بھی کھلائے لو اپنے ساتھ۔ ابھی تو میں اپنے دوستوں کے ساتھ گراؤنڈ میں میچ کھیلنے جا رہا ہوں، وہ بے پرواہی سے بولا۔ اسے بعد میں کھلا لوں گا۔ تو پھر گیند بلہ واپس کریو اس کا۔ فیروزہ تیز ہو کر بولی۔ یہ کوئی کھانے کی چیز تو ہے نہیں، ہنس کر بولا۔ آ کر واپس کر ہی دوں گا۔ ہمیشہ کی طرح وہ اپنی کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ آنے دو ڈھاکہ سے فون، فیروزہ کب سے دھمکی آمیز لہجے میں بولی۔ کہیں گے تمہارے ابو سے کہ وہ ایک چانٹا کم مارے تھے تم کو، تمہیں تو صبح شام 2 پڑھنے چاہیے۔ یہ کیا اپنے چھوٹے محلے کی عورتوں کی طرح گھر کے دروازے پر کھڑی چلا رہی ہیں امی؟ گھر کے اندرونی حصے سے برآمد ہونے والے شاکر از حد ناگواری سے فیروزہ کو ٹوکتے ہوئے بولے۔ عامر کو ڈانٹ رہے تھے۔ وہ اپنے افسر بیٹے کا لہجہ محسوس کیے بغیر ازلی سادگی سے بولی۔ دیکھو گیند بلہ لے گیا بابو کا، یہ گھر ہے یا جنجال پورا؟ وہ ایک ناگوار سی نظر عیسیٰ پر ڈال کر ایسے لہجے میں بولے کہ جو ان کا لگ نہیں رہا تھا پر ان کا ہی تھا۔ جب دیکھو شور، جہاں دیکھو ہنگامہ۔ فرح کی حالت آپ کے سامنے ہے، طبیعت ٹھیک نہیں اس کی، آپ ہی کے گھر کا ایک فرد ہے وہ، آپ سب کو احساس ہونا چاہیے اس کا۔ اور صرف ان کا لہجہ ہی نہیں، اب بہت کچھ بدلنے والا تھا۔ یہ تو محض آغاز تھا، ایک ایسا آغاز جس کا انجام وہی ہونا تھا جو ہو سکتا تھا۔ یہ مٹھائی کے ٹوکرے، لڑکے والوں کو ڈالنے کے لیے ہار، پھول، گجرے، دودھ پلائی کا گلاس، اینا کا سہرا اور قرآن۔ آج اینا کی بارات تھی اور میزبان ہونے کے ناطے وہ لوگ سب سے پہلے ہال میں موجود تھے۔ ہلکے گلابی رنگ کے گرم سوٹ میں ملبوس لیاقت بیگم اس وقت اندر برائڈل روم میں عشاء کی نماز ادا کر رہی تھیں۔ عارفہ کی طبیعت آج کچھ ناساز تھی، سو وہ خود کو سردی سے بچائے رکھنے کے لیے اندر لیاقت بیگم کے ساتھ ہی موجود تھیں، جبکہ سیاہ جھلملاتی ساڑی پہنے کھڑی شریفہ اس وقت باہر میز پر دھرے گھر سے لائے گئے ضروری سامان کا جائزہ لے کر تسلی کر رہی تھیں، مبادا کوئی اہم شے رہ تو نہیں گئی۔ قرآن کہاں ہے؟ انہوں نے پیچھے مڑ کر آسمانی رنگ کے لہنگے میں سجی سنوری کھڑی واصلہ کو دیکھ کر پریشانی سے استفسار کیا۔ وہ میرے ہاتھ میں سامان بہت زیادہ تھا اسی لیے، شریفہ کے خون خوار تیوروں سے گھبرا کر جلدی سے بتایا، اسی لیے گھر سے نکلتے وقت قرآن میں نے ورا کو پکڑایا تھا۔ یہ سنتے ہی ساتھ کھڑی ورا کا چہرہ متوقع بے عزتی کے خیال سے مارے خوف کے اپنے مرمری تن سے سجے شرارے کا ہم رنگ یعنی سفید ہو گیا۔ کیوں؟ شریفہ نے سخت لہجے میں پوچھا۔ کہاں ہے قرآن؟ وہ تو میں، اس نے تھوک نگلتے ہوئے کہا۔ وہ تو میں گھر میں ہی بھول آئی۔ ستیہ ناس، شریفہ نے اپنا سر پیٹ لیا۔ اب بتاؤ اینا کی رخصتی کیسے ہوگی؟ وہ تو ہو جائے گی، وہ مرمرے سے لہجے میں بولی۔ قرآن ہم بعد میں، ارے قرآن کے سائے میں رخصت کرتے ہیں ہم اپنی بیٹیاں۔ وہ اس کی بات درمیان میں قطع کر کے چلا اٹھیں کہ انہیں اس قسم کے رسوم و رواج پر بڑا اعتقاد تھا۔ اب تیری بھول کی وجہ سے میری اینا اس برکت سے محروم رہ جائے گی، میں شرمندہ ہوں بڑی مامی، وہ واقعی سخت ندامت سے بولی۔ ایک تو حال جلدی پہنچنے کے خیال سے اس قدر افراتفری سے نکلے تھے وہ سب کہ بس اسے دھیان ہی نہیں رہا۔ تیری شرمندگی کا کیا میں اچار ڈالوں؟ وہ بھنا گئیں۔ بس میں نے کہہ دیا کہ تو اسی وقت جا اور جا کر گھر سے قرآن لے کر آ۔ پر مما، واصلہ نے شریفہ کو سمجھانے کی کوشش کی، اس وقت یہاں کوئی بھی نہیں، یہ گھر کیسے جائے گی؟ وہ غلط نہیں کہہ رہی تھیں۔ عباد، اینا اور اس کے ساتھ گئی رجا کو پک کرنے شہر کے دوسرے کونے پر واقع پارلر گئے تھے۔ مفتاح کو اب سے کچھ دیر قبل شریف احمد ہمراہ لے کر کہیں اہم ضروری کام سے گئے تھے، جبکہ عارف احمد یہاں کیٹرنگ والوں کے ساتھ سر کھپانے میں مصروف تھے۔ صرف ارسم گھر پر تیار ہو رہا تھا۔ میں چچا سے گھر فون کروا دیتی ہوں، واصلہ نے مسئلے کا حل نکالا۔ ارسم آتے ہوئے ساتھ لیتا آئے گا۔ ہاں بتاؤ ورا، کہاں رکھ کر آئی ہو قرآن؟ یقیناً یہ ایک مشکل سوال تھا کہ ایک تو سرے سے ہی یاد نہیں تھا کہ وہ قرآن کا باکس کہاں رکھ آئی تھی، شاید کھانے کی میز پر یا ڈائننگ روم کے بک ریک پر یا پھر اپنے کمرے میں سنگھار میز پر، مجھے یاد نہیں، وہ روحان سی ہو کر بولی تھی۔ خدا کی مار ہو تجھ پر!
اس بار وہ حقیقتاً طیش میں آ گئی۔ ارے قرآن کو ایسے ہی کہیں رکھ کر آ گئی، اب تو بتا دے کہ ہم کیا کریں۔ کیا ہوا؟ سیاہ جینس میرون شرٹ میں خوشبوئیں لٹاتے سہراب نے بڑی بروقت حاضری دی تھی۔ شریفہ صورت سے اس کی جانب گھومی اور واری صدقے جانے کے بعد جلدی جلدی ساری تفصیلات اس کی گوش گزار کرنے لگیں۔ اب محترمہ کھڑی ہیں منہ لٹکا کر، وہ آخر میں بولیں، مگر ان سے کوئی پوچھے کہ اب ہم کیا کریں؟ یہ لے کر آئیں گی قرآن؟ وہ چمکتی آنکھوں سے اس حور کو دیکھتا ہوا بولا، اور کیا کریں گی؟ آپ بات سمجھ نہیں رہے بھائی، واصلہ سادگی سے بولی۔ ابھی ہمارے پاس کوئی گاڑی نہیں۔ میرے پاس تو ہے نا، وہ بڑے بھرپور انداز سے مسکرا کر بولا، میں لے جاتا ہوں نا انہیں۔ اس پیشکش پر پہلے تو شریفہ تذبذب سے کچھ خاموش سی ہو گئی، پھر نیم دلی سے بولی، چلو ٹھیک ہے، تم مہرو کو ساتھ لے جاؤ، برا مت ماننا بیٹا۔ بھروسہ نہ کرنے کی بات نہیں، پر ان کی دادی بیگم کچھ پرانے خیالات کی ہیں، پھر اگر انہوں نے یہ سن لیا کہ میں نے اسے قرآن لینے بھیجا ہے تو وہ مجھے کچا ہی چبا جائیں گی۔ انہیں تو ویسے بھی یہ سارے رسم و رواج اور بدعت دکھائی دیتے ہیں۔ آہا، شرر صاحب وہاں کیوں کھڑے ہیں؟ بلا جھجک بڑھے چلے آئیے۔ آج آتش کا لیکچر تھا اور وہ اس وقت آتش کدے کے تقریباً بھرے ہوئے ہال میں کالی جینس پر کالا ہی کرتا زیب تن کیے پوڈیم کے پیچھے کھڑا، سارے ہال پر ایک تائرانہ نگاہ ڈالتا ہوا ذہن میں وہ سارے نکات دہرا رہا تھا جو وہ آج کے موضوع کے ضمن میں بیان کیے جانے تھے، کہ تبھی اس کی نگاہ ہال کے داخلی دروازے کے چوکھٹے میں نمودار ہونے والے شرر پر جا ٹھہری۔ وہ عالم تذبذب میں وہیں رک گیا تھا، سو اس کے کشمکش زائل کرنے کی غرض سے آتش بڑی گرم جوشی سے لب کشا ہوا، آئیے اور آ کر آتش کدے کا مقدر بن جائیے۔ مقام حیرت! یہ یقیناً آتش کے گرمجوش لب و لہجے کی کارگری تھی جو وہ بکھرے بالوں اور بے ترتیب داڑھی والا مجذوب نمائی شخص جانا تو پیچھے چاہتا تھا، پر استہزائیہ لہجے میں بولتا ہوا آگے بڑھتا چلا آیا کہ اب آتش بھی مقدر کی بات کیا کرے گا؟ آتش مقدر کی بات کرتا ہے میاں، وہ اس بے باک کے جرأت اظہار پر ہنس اٹھاتا ہوا بولا، پر خود کو کبھی اس کے آگے سرنگوں نہیں ہونے دیتا، یعنی کہ بڑا ہی خوش بخت ہے پھر تو آتش۔ وہ کہیں بیٹھ جانے کے بجائے آج اضطراری انداز سے چلتا ہوا اس کے نزدیک آ ٹھہرا اور طنز آمیزی سے مسکرا کر بولا، خوش بختی یا بدبختی زندگی سے ہار مان لینے والوں کا وہمہ ہے۔ وہ بغور اس کے سرخ ڈوروں سے سجی وحشت زدہ نگاہوں میں جھانک کر دلکشی سے مسکراتا ہوا بولا، کامیابی کی غیر معمولی اونچی مسند پر بیٹھا ہر شخص یہی سمجھتا ہے۔ وہ سر جھٹک کر بولا، تو تم ہی بتا دو۔ اس نے گمبھیرتا سے پوچھا، کیا غلط سمجھتا ہے؟ شاید ہاں، وہ بولا، یا شاید نہیں۔ تمہارے لہجے کا تذبذب اور غیر یقینی تمہارے اندر جاری جنگ کا پتہ دے رہی ہے۔ آتش کی چمکتی نگاہیں گویا اس کی روح میں پیوست ہوئی جا رہی تھیں۔ درست، اس نے آتش کی بات سے انکار نہیں کیا، میرے اندر بڑے دنوں سے دو طاقتیں برسرِ پیکار ہیں، کبھی ایک حاوی ہو جاتی ہے تو کبھی دوسری۔ وہ بہت بے چارگی سے بولا تھا۔ آتش بڑے جاندار انداز سے مسکرایا، فکر مت کرو۔ اس نے اپنا داہنا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھ کر تسلی آمیز لہجے میں کہا، اب یہاں آ گئے ہو نا، اب تم بہت جلد ان میں سے ایک طاقت کو دوسری پر فیصلہ کن برتری حاصل کرتے دیکھو گے۔ یہ نشست تو کچھ دیر میں ختم ہو جائے گی، مگر تم چاہو تو اس کے بعد میرے کتب خانے میں آ کر جو دل چاہے مجھ سے پوچھ سکتے ہو، بتا سکتے ہو، کہہ سکتے ہو۔ آپ کے کتب خانے میں؟ شرر نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ ہاں، آتش گمبھیرتا سے بولا، اور یہ پیشکش صرف تمہارے لیے ہے، اس بات کا خاص خیال رکھنا۔ تمہیں دل لگی بھول جانی پڑے گی۔ اس نے بڑی جلب سے پس منظر میں یہ لگایا تھا، مگر سارا راستہ نیوی بلیو کوٹ پینٹ میں پھنسے اس کے برابر میں بیٹھے مہرو نے مختلف سوالات کر کر کے اس کے سارے ارمانوں پر پانی پھیر دیا۔ وہ یقیناً سوچ کر کچھ اور آیا تھا، پر ہو کچھ اور رہا تھا، یہاں تک کہ اکبھی شیشے سے گاہے گاہے اس سراپے چاندنی کو دیکھتے رہنے پر ہی اکتفا کیے گھر آ گیا۔ اور تبھی ایک اچھی بات آئی، وہ یہ کہ مہرو ورا سے پہلے ہی گاڑی سے اتر گئی۔ سنو، تب وہ ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر ترنت بولا، کب سے پوچھ رہا ہوں،
کیا اپنا نام ابھی بھی نہیں بتاؤ گی؟ آخر آپ کو کرنا کیا ہے میرا نام جان کر؟ وہ ہنوز بدمزگی کے زیر اثر تھی، سو پھیکے سے لہجے میں بولی۔ ایک بار وہ جذبوں بھرے سلگتے مچلتے بہکتے ایڑیاں رگڑتے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر منت بھرے لہجے میں بولا، بس ایک بار پوری شدت سے پکارنا چاہتا ہوں تمہیں تمہارے نام سے۔ اوہ خدا، کیا ظاہر لہجہ تھا! بس وہ اس لہجے کے طلسم میں جکڑی گئی۔ بدر وہ تنویمی انداز سے اپنا پورا نام بتاتے بتاتے یکلخت چونک اٹھی۔ دینے والوں نے بھی کیا فرسودہ نام دیا تھا اسے، یہ اس کا خیال تھا، سو اسی لیے اسے اپنا یہ نام کبھی بھی پسند نہیں رہا۔ سو اس نے اس وقت بھی یک لحظہ توقف کیا، پھر جھجکتے مدھم سے لہجے میں بولی، بیزی، آپ مجھے بیزی پکار سکتے ہیں۔